الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں آپ تمام کا ہمارے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. ہاں، کیا تھا ہمارا آج کا ٹاپک؟ سب سے پہلے ہم نے سستی کے بارے میں دیکھا کیا تھا، تھوڑا سا اس کا ریویژن کریں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ سستی آنے کی وجہ کیا ہے اور سست لوگوں کی نشانیاں کا کیا ہے اور اس کا پھر علاج کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے ہم. تو ہم نے سستی کے تعلق سے کیا دیکھا تھا؟ سستی ہے کیا وہ بولیے مجھے. سستی بولتے کس کو؟ ہاں، دین اور دنیا کے ایسے کام جس کو کرنے پر انسان بوجھل محسوس کرے، اپنے آپ کو تھکان میں محسوس کرے، جبکہ اس کو بوجھل محسوس نہیں کرنا چاہیے، تھکان میں اپنے آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، تو اس کے تعلق سے اور کیا دیکھا تھا ہم نے؟ اس کی دو قسمیں ہیں. جی، سستی کی دو قسمیں کون سی ہے؟ عقل کی سستی اور جسم کی سستی. ہاں، اور کیا دیکھا تھا؟ قرآن اور حدیث میں اس کی رہنمائی کیا کہا گیا؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا سستی کے تعلق سے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی خاص طور پہ کسل کا لفظ آیا نا. ٹھیک ہے، عربی میں قرآن میں کس کا سستی کے تعلق سے کون سا لفظ آیا؟ کسل ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے خود ہماری رہنمائی کی ہے قرآن میں کہ یہ جو سست لوگ ہوتے ہیں نا، وہ لوگ اپنی نمازوں میں بہت سستی کے ساتھ آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے، ہے نا. تو خاص طور پر منافقت کے تعلق سے اس کے اندر ہماری رہنمائی کی گئی ہے. جو سست ہوتے ہیں نا، ان کے اندر منافقت بھری ہوئی ہوتی ہے. منافقت کسی نہ کسی طرح ہوتی ہی ہے. اور حدیث میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ہم کو اس سے پناہ مانگنے کی لیے خاص تاکید کی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے، صبح اور شام کی دعاؤں میں اس کو شامل کیا کرتے تھے، ہے نا. اور ایک اور بھی حدیث ہم نے دیکھی تھی صحیح مسلم کی. کیا دیکھی تھی؟ اس کے علاج کے طور پر بتایا تھا میں نے وہ آپ کو. اور اللہ کے نبی نے خاص طور پر کہا ہم سب کو میں نے آپ لوگوں کو دو حدیثیں بتائی تھی اس کے اندر. ایک تو یہ دعا کی اور دوسری ایک اور بھی حدیث تھی. یاد ہے کسی کو؟ اللہ کے نبی نے خاص طور پہ کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے بچاؤ، ہے نا. خاص نصیحت کی اللہ کے نبی نے. اب یہاں پر دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو اور آپ کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم اس کو اپنے آپ سے بچاؤ، ہمیشہ دور رہو ان سب چیزوں سے، تو اب ہم کو اندازہ لگانا چاہیے یہاں پر کہ یہ سستی جو بیماری ہے نا، یہ جو اتنا خطرناک ڈیسیز ہے نا، اس سے ہم کو کس قدر بچنا ہے اور لوگوں کو بچانا ہے. بہت خطرناک چیز ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے سستی. ایسی خطرناک چیز جو آپ کے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر سکتی ہے، دین اور دنیا دونوں کی خیر اور بھلائی کے کاموں سے آپ کو دور رکھ سکتی ہے. اتنی خطرناک چیز ہے یہ. اچھا، دیکھتے ہیں اب اس کی نشانیاں کیا ہیں. ٹھیک ہے، اس کی علامات کیا ہے یا اس کی نشانیاں کیا ہے. کچھ نشانیاں بتاؤں گی، اس کے بعد وجوہات کی طرف جاؤں گی، کیونکہ وجوہات ہی تقریباً آپ کی نشانیوں میں آپ کو مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز اس میں نشانیوں میں دیکھیے کہ کون لوگ سست ہوتے ہیں. وہ لوگ سست ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی، کچھ کرنے کی چاہت یا خواہش نہیں ہوتی، بس سدا بیٹھے ہوئے ہیں، جو جدھر جاتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. کسی سے مطلب لوگوں کو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ خود اپنے فائدے کا کوئی کام کرتے ہیں. کوئی موٹیویشن ان کے پاس نہیں ہوتی. ہمارے پاس عام طور پر بولا جاتا ہے نا، کام کے نہ دھام کے، بولا جاتا ہے نا. اور کیا بولا جاتا ہے؟ ہاں،
کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو محاورہ ہے کیسا ہے. کس نے سمجھا مجھے بتائیے, اس محاورے کو سمجھا کس نے؟ تو موٹیویشن ہونا چاہیے. جس کے پاس کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی نا, یعنی جس کے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو, تو ایسے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سست ہوتے ہیں. اور کیئرلیس ایٹیٹیوڈ جس کا ہوتا ہے, اے چلو چلتا جی, ہوا تو ہوا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, ہے نا. کیئرلیس ایٹیٹیوڈ والے لوگ سست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کر لیے تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے, چلو لائٹ مسئلہ ہے. زندگی کا جب کوئی ایک مقصد ہوتا ہے نا, تو ان لوگوں کے پاس کیئرلیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اگر یہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ والے اگر ہوتے تو مجھ تک اور آپ تک دین نہیں پہنچتا. صحابہ ہاں چلو بول دیے تو بھی چلتا, ہاں سنڈے کو اجتماع میں گئے تو بھی چلتا, نہیں تو کام ہے نا آج دیکھ لیں گے کچھ تو بھی. دنیا کے معاملات میں ایک الگ بات ہے, لیکن دینی معاملات میں ہم کو بالکل کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہمارا ہونا ہی نہیں چاہیے. دنیا کے معاملے میں بھی ان معاملات میں ہونا چاہیے جن سے آپ کو نقصان ہے. بات ہے سمجھ میں؟ ہاں جن سے نقصان ہے اس میں ہم کیئرلیس نہیں ہوتے, لیکن ہاں جس میں ہم کو بہت زیادہ خیر مل سکتا ہے, جس سے آپ خود اپنا فائدہ اور لوگوں کا فائدہ اس کے اندر ہو سکتا ہے, اس کام میں ہم بہت کیئرلیس ہوتے ہیں. تو کیئرلیس ایٹیٹیوڈ والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ سست لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح آرام پسند لوگ, ہے نا, بس آرام کرنا ہے, کوئی کام نہیں ہوتا بھائی ہمارے سے, بستر بستر ہم بیڈ بیڈ ہم جب دیکھو تب بیڈ پہ ہی رہتے, ادھر سے آئے لیٹنا ادھر سے آئے لیٹنا, آرام پسند لوگ. اور ایسے لوگ کھانے اور سونے کے علاوہ دوسری اور کوئی بات نہیں کرتے. کیا کھانا ہے, کب سونا ہے, ٹھیک ہے, کچھ نشانیاں ہیں جو میں رکھ رہی ہوں. اور اسی طرح غیر ذمہ دار لوگ, جو غیر ذمہ دار ہوتے ہیں نا, حالانکہ ان پر ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین نے تو ہم کو کتنی ذمہ داریاں دی ہے, دن میں 5 وقت کی تو ایک بڑی فرض ذمہ داری ہے, یہ تو ادا تو کرنا ہی ہے. اس کے علاوہ جو ان پر جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ہر بندہ ذمہ دار ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا ہم کو, ہر بندہ ذمہ دار ہے. اگر عورت ہے تو اپنے گھر کی ذمہ دار ہے, مرد ہے تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کا ذمہ دار ہے, اگر ایک بادشاہ ہے تو وہ اپنی پوری رعایا کا ذمہ دار ہے. اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ سست لوگ جو ہوتے ہیں نا, اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اور غیر ذمہ داری کا کام کرتے ہیں, یعنی ذمہ داری اپنے ان سے ہوتی ہی نہیں, اور وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے بھی نہیں. سست لوگ, ٹھیک ہے, کیا کرنا ہے اگر ان کو جب بولا جاتا ہے نا کہ دیکھو حالات یہ ایسے ہو گئے, یہ پرابلم ہے, ہاں ہے تو اب ہم کیا کرنا, ہم کیا کر سکتے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھی ٹھنڈے برف تو بھی اچھا ہے کم از کم, جو پگھلتا رہتا ہے, اپنا کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے, اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں لوگ, سست لوگ, ٹھیک ہے. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں پیچھے رہتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے خوش ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں, کسی کو پانی پلا دیا, ہاں پانی پلاتے نا ہم, کسی کو کچھ دیا, ہاں ہم یہ دیتے نا, باقی کے وہ گناہوں کا پورا کٹا چھٹا پورا ویسی ہے, 1-2 نیکیاں کر کے ہاں ہم کرتے نا, ہم کچھ تو کرتے نا ہم. سست جو لوگ ہوتے ہیں نا, منافقوں کے تعلق سے اسی لیے بولا گیا نا, نماز پڑھتے, اللہ رب العالمین نے جب اس آیت میں ہم سب کو بتایا نا, قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى بولا گیا نا, ہے نا, وہ نماز ادا کرتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ, یعنی نیکی کے کام کرتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے کام کر لے کافی ہے, چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کرتے ہیں اور اس کو کیا سمجھتے ہیں, اپنے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ سمجھتے ہیں نیکیوں کا. سست لوگ, ان لوگ کی یہ نشانیاں ہیں. اس کی طرف وجوہات کی طرف آئی, اصل یہ آتی کیوں ہے, یہ سستی آتی کیوں ہے؟ سستی آتی ہے سب سے پہلی چیز نفاق کی وجہ سے. پہلی چیز, اس کی وجوہات بہت اہم ہے. وجہ معلوم ہوگی تو ہم کو کرنا کیا ہے یہ معلوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وجہ اگر ہم ہمارے پاس ڈھونڈیں گے نہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم کو نہیں مل سکتا. اب بیمار ہے, اگر کوئی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ ان کو معلوم نہیں ہو رہی, تو علاج کیسے کرائیں گے, ہے نا. تو پہلی جو وجہ ہے وہ نفاق. نفاق کس کو بولا جاتا ہے؟ منافقت. دینی
اپنے دینی فرائض میں جو فرض کام ہے، دینی فرائض میں کوتاہی، اور اگر فرض کام کرتے بھی ہیں تو اس کے اندر پورا کسل سے کام لیتے ہیں، یعنی سستی سے کام لیتے ہیں، کبھی کرتے ہیں تو کبھی چھوڑتے ہیں. اور تقریباً ہمارے امت مسلمہ کا یہی معاملہ ہے، فرائض کے اندر سستی. نفاق کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ آگے بڑھتی ہے. 5 نمازیں فرض ہے نا ہمارے اوپر، لیکن آپ مجھے بولو کیا ہمارے امت کا ہر نوجوان طبقہ یا ہر مسلمان جس کے اوپر نماز فرض ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ دیکھ لو آپ، فجر کے وقت ہماری مسجدیں خالی نہیں ہوتی، فجر کے وقت ہمارے مسلمان گلیاں ویران نہیں ہوتی. آپ وہیں پر غیر مسلمان کو دیکھ لیجئے جا کر، ان کی گلیوں میں وہ پانی مارتے ہوئے ہوتے یا صفائی کرتے ہوئے ہوتے، لیکن ان کی جو گلیاں ہوتی نا وہ خاموش نہیں ہوتی، ویران نہیں ہوتی. نفاق کرتے بھی ہے کچھ کام تو دکھاوے کے لیے. لوگ ساتھ میں ہے نا، نہیں کریں گے تو کیا، مسلمان تو کرنا تو پڑے گا، رمضان آ رہا ہے، روزے نہیں رہے تو کیسا رہنا تو پڑے گا، سب رہتے نا اسی لیے ہم بھی رہ لیں گے. زکوٰۃ کا معاملہ، واللہ یہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے نا اسلام میں اتنا بہترین سسٹم ہے، یہ بہترین نظام ہے. یہ اگر ہر کوئی اپنا بندہ، ہر بندہ اگر اپنی صحیح زکوٰۃ نکالے نا تو مسلمانوں میں کوئی فقیر باقی نہیں رہتا، کوئی فقیر باقی نہیں رہتا. اگر فقیر باقی ہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی زکوٰۃ جو ہے نا، ہماری امت مسلمہ کا پورا طبقہ انہوں نے زکوٰۃ سے نہیں نکالی. آپ کو معلوم ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں لوگ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ نکال کر گھر گھر جاتے اور واپس پھر اپنے گھر لوٹ آتے، اس وجہ سے کہ وہاں پر کوئی مستحق باقی نہیں ہے. اندازہ کرو، صحیح طور پر زکوٰۃ نکالنا، اس میں بھی چوری کرتے ہیں. کیا نکالے نا، ہاں نکال دیے بس. روزوں کا معاملہ لے لو، کیا روزے واقعی ویسے رہتے جیسے ہم کو رہنا چاہیے؟ روزوں میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، روزوں میں چغلی بھی کی جاتی ہے، روزے میں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، روزے میں لوگوں کو تکلیف دینے والے کام بھی کیے جاتے ہیں. تو ایسا روزہ قبول ہوگا؟ یہ کام بھی کیے جا رہے. تو یہ نفاق کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے اندر جو سستی آتی ہے نا نفاق کی وجہ سے آتی ہے. تو نفاق کو ہم کو دور کرنا ہوگا. دوسری جو وجہ نا آرام پرستی، آرام پسندی، یعنی ان کو آرام کرنا پسند ہوتا ہے، اپنے آپ کو وہ تکلیف دینا نہیں چاہتے. یہ سمجھتے کہ اگر میں کام کروں گی نا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. اور ہمارا بڑا حصہ ایسے ہی ہے نا، خود پسندی کی طرف، آرام پسندی کی طرف. میرا کام دوسرے کر دیے تو اچھا ہے. سست لوگ ہوتے ہیں یہ. اور ہمارے اسلاف اور ہمارے پورے صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ خود کا کام خود کیا کرتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اور اپنے کپڑے خود اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں. گھر میں خادم ہے، غلام ہے، چاہے تو بول سکتے ہیں نا، وہ وقت کا بادشاہ لے لیجیے آپ، لیکن خود کے کام خود کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو آرام کی طرف نہیں جانا نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آٹا گوندھ کر دیا کرتے تھے. ہم تو خواتین ہیں نا، ہم پر تو گھر کے کاموں کی ذمہ داریاں تھوڑا زیادہ ہے مردوں کے مقابل میں. ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا جو طبقہ ہے نا اس کے 2 کیٹیگریز ہے، ایک ہے شادی سے پہلے اور ایک ہے شادی کے بعد. شادی سے پہلے کا طبقہ کیونکہ ماں باپ کے لاڑ اور پیار میں ہوتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ماں باپ واقعی ایسے ہوتے جو اپنے بچیوں کا ذمہ دار بناتے ہیں، آرام پسندی ان کے اندر یہ خصلت باقی نہیں رکھتے. اٹھتے ہیں تو چست اٹھتے ہیں اور پورے اپنے کام کو تمام اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن اکثر آج ماں باپ کا یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس طرف، نہیں بچی ہے نا، نہیں کری تو کیا ہوا، اب جا کے سسرال میں کرنا ہی ہے نا اس کو. جو یہاں نہیں کرتی کیا وہ وہاں کرے گی؟ مشکل ہے اس کے لیے کرنا، ہاں کر سکتی ہے لیکن اس کے لیے مشکل ضرور ہوگا. جو چیز آپ پہلے جس چیز کے اندر پلانڈ نہیں ہے، جس چیز کو آپ نے کبھی تجربہ کیا نہیں، اس چیز کو آپ
جب سسرال میں جانے کے بعد کرنا پڑے گا تو وہاں پر تو یہ سب چیزیں مشکل ہوگی نا. آرام پسندی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو, کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر آرام کیا کرتے تھے؟ اتنا ہی سوتے تھے اللہ کے نبی جتنا کہ ان کے جسم کو طاقت مل سکے. صحابہ صحابیات آپ دیکھ لو, تابعی خواتین, تابعی خواتین, ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھ لو. اور آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں, ان کی زندگی میں انہوں نے جو اپنے وقت کو استعمال کیا نا آرام پسندی کو ہٹا کر, اس کی وجہ سے یاد کر رہے ہیں. آج ہم ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو, ہزاروں کے میں لکھی ہوئی ہے. رابعہ بصری رحمہ اللہ, معلوم ہے آپ کو رابعہ بصری کتنی بہترین فقیہہ تھی. مرد آ کر ان کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے. رابعہ بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک طرف اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دوسری طرف اپنی کتابیں لکھ رہی ہے. رابعہ بصری رحمہ اللہ ایسی تھی, آرام پسند نہیں رہا. جو آرام پسندی کی وجہ سے انسان کے اندر سستی آتی ہے, اسی طرح فراغت میں کوئی مصروفیت نہیں, فارغ ہے انہوں, خالی ہے, صبح سے شام تک خالی ہے, کوئی مصروفیت نہیں ہے. یاد رکھنا, جو لوگ چست ہوتے ہیں نا وہ کام میں خود کا اپنا کام نکال لیتے ہیں. کوئی کام نہیں بھی ہونا تب بھی اپنے لیے کوئی نہ کوئی کام نکال لیتے ہیں. ہم ایسے رہنا, کبھی فارغ نہیں. اور اکثر آج جتنے گناہ اور جتنے برائیوں کے کام ہو رہے نا, یہ جتنے ٹی وی سیریلز دیکھے جا رہے یا جتنے موویز دیکھی جا رہی, جتنے ریلز دیکھے جا رہے, جو بھی دیکھے جا رہے نا, آج فارغ رہنے کی وجہ سے. کیونکہ جب ان کے پاس فراغت کا وقت دیا گیا اس کے اندر ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہے نا. تو سست لوگوں کی علامت کیا ہے کہ فارغ وقت میں وہ مصروف نہیں ہوتے, کوئی بھی کام وہ کرنا پسند نہیں کرتے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو سخت ناپسند کرتے جو ہمیشہ فارغ رہا کرتا. جب صحابہ کسی کو دیکھتے نا کہ وہ فارغ ہے تو اس کو ناپسند کرتے, اس کو ملنا, اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے. کیونکہ وہ جو نحوست ہے نا سستی کی, جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے, ان کے ساتھ اٹھیں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بھی آئے گی. آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گی انشاءاللہ. تو فراغت میں کوئی ان کی مصروفیت نہیں ہوتی, اور مصروف نہ ہونے کی وجہ سے یہ سستی آتی ہے. اسی طرح زندگی میں کوئی مقصد نہ ہونا, کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کا. اٹھ رہے کھانا کھانے کے لیے, کھانا کھا لے رہے, پھر سو جا رہے. جو بھی ضرورت ہے زندگی کا تھوڑا بہت جو کام ہے نا اس کو کر لے رہے, ختم ہو جا رہا. اپنے وقت میں اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ہم کو کیا کہتا ہے, جب بھی تم فارغ رہو نا اللہ رب العالمین کا ذکر کرو. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم پر مصیبت آئی تو, پریشانی آئی تو, بیماری آئی تو, یعنی تو بہت بڑا مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تو اس وقت ہم کو اللہ کو یاد کرنا ہے. نہیں, جب آپ کے پاس فراغت کا وقت ہونا وہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کا. زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد مجھے بولو. اسکول جانا ہے, اوکے. کالج جانا ہے, اوکے. اور پھر 18 سال کے ہوئے, 20 سال کے ہوئے, شادی کر دینا. شادی کے بعد کیا کرنا؟ سسرال میں پکانا, کھانا, برتن دھونا, کپڑے دھونا, اور کیا کرنا؟ کوئی مقصد؟ عام لوگوں کی طرح, عام لوگوں اور ہم میں فرق کیا ہے پھر؟ اور جب انسان کسی مقصد سے جڑا ہوا نہیں رہتا نا تبھی یہ جھگڑے, یہ فتنے, یہ فساداں, یہ چغلیاں, یہ غیبتاں سب ہوتے. ہر گناہ, ہر معصیت کا کام تبھی ہوتا جب بندہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتا, اپنے اصل سے ہٹ جاتا. اب مجھے دیکھو, میں چیلنج کر رہی ہوں آپ لوگوں کو, یہ چیلنج ہے میرا, لا کے بتا دو. ہماری صحابیات کے پاس ان کی بھی شادیاں ہوئی نا, ان کی بھی لڑکوں کی شادیاں, وہ بھی بہویں بنی, وہ بھی ساسیں بنی نا, ساس بہو, دیورانی جیٹھانی, نندن بھاوج, وہ لوگ بھی بنے نا. یہ سلسلہ پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا نا. لیکن آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کر, ان کے گھروں میں کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہے. ایک لڑائی اور جھگڑا نہیں ملے گا آپ کو. ساس اور بہو کی یہ لڑائی ہوئی, ننند اور بھاوج کی یہ لڑائی ہوئی, دیورانی جٹھانی کی یہ لڑائی ہوئی, کبھی نہیں ملے گا آپ کو. پوری کتابیں اٹھا کے دیکھ لو آپ, ان کی پوری زندگیاں پڑھ لو آپ. نہیں, وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی اپنے مقصد سے جڑا ہوا ہے بھائی. ہر کوئی اپنا کوئی نہ کوئی مقصد لے کر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. جب بندہ ایک مقصد سے جڑا ہوا ہوتا ہے نا, غیر ضروری کام اس کے قریب بھی نہیں آتے.
اور جب بندہ خالی ہوتا ہے نا، اسی لیے بولا جاتا ہے نا خالی دماغ شیطان کا گھر. جو انسان خالی ہوتا ہے نا، شیطان کا وار اس پہ ہونا بہت ایزی ہو جاتا ہے. شیطان بہت ایزیلی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اس کو اپنے تمام کے تمام جال میں پھنسا لیتا ہے. تو مقصد سے جڑے ہوئے رہنا. آپ جو علم حاصل کریں نا، دنیا کا بھی علم حاصل کریں نا، تو اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے. میں کالج کر رہی ہوں، کیوں کر رہی ہوں؟ میں یہ سبجیکٹ کو چوائس کیا، میں نے یہ سبجیکٹ کو کیوں چوائس کیا، کیا مقصد ہے میرا اس کو لینے کے پیچھے؟ وائی جب کوشچن آ جاتا ہے نا، تو تب انسان اپنے مقصد کی طرف واپس لوٹ کے آ جاتا ہے. مقصد سے جڑے ہوئے رہنا، کوئی نہ کوئی موٹیویشن رہنا ہمارے پاس. میری زندگی میں یہ کام ہے، مجھے کرنا ہے، اس کے پیچھے صبح شام کھانا پکانا، زندگی کے پورے کام کرنا ہے. یہ ایک پارٹ آف لائف ہے ہماری، پوری زندگی نہیں ہے، پوری لائف نہیں ہے، زندگی کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہم. لیکن ہاں، زندگی میں ایک اور بھی مقاصد ہے، خیر اور بھلائی کے اور بھی کام ہے جو ہم کو کرنا ہے. ٹھیک ہے، جس کی زندگی میں مقصد نہیں ہوتا. اور زیادہ کھانے والے لوگ وجہ ہے نا. آج دیکھ لو ہمارے گھروں میں کیا کرتے ہیں، اگر دعوت ہے بولے تو ارے اماں صبح سے نکو کھاؤ جی، شام میں دعوت ہے ہمارے کو. دعوتوں کے ٹیبلوں پہ ایسا ٹوٹ پڑتے، اللہ اکبر، اللہ رحم کرے. خواتین کا وہی مسئلہ، آدمیوں کا وہی مسئلہ، وہ بھی لاؤ، یہ بھی لاؤ، یہ بھی دو، وہ بھی دو. استغفر اللہ. بعض لوگوں کا تو زندگی کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ ان کو کھانا ہے بس. زیادہ جو لوگ کھاتے ہیں نا، وہ لوگ بھی سست ہوتے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری ایک روٹی میں تو حیرانی ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایک روٹی پوری اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھائے، پوری کمپلیٹ ایک روٹی. جو کی روٹی ہوا کرتی تھی نا اس وقت، اندازہ کریے ان کے مقابل میں ہمارا کھانا پینا کتنا زیادہ ہے، اور ان کے مقابل میں ہماری عبادتوں میں کتنا، ان کی عبادتوں میں کتنا فرق ہے. وہ کتنے خیر اور بھلائی کے کام کر کے چلے گئے، اور ہم اتنا کھا کھا کے بھی کوئی خیر اور بھلائی کا کوئی کام نہیں کر رہے. زیادہ کھانے والے لوگ سست ہوتے ہیں، اور زیادہ سونے والے لوگ زیادہ سونا. آج ہماری نوجوان نسل میں یہ سونے کی جو بیماری نا بہت خطرناک ہو گئی، بہت خطرناک. کیوں ہو گئی؟ کیونکہ یہ سستی جو آ رہی نا، جب ان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا نا، تب سے یہ اور زیادہ بڑھ گئی، یہ سونے کی بیماری اور زیادہ بڑھ گئی. فون جب آتا ہے ہاتھ میں، اکثریت کی بات کر رہی ہوں میں، اکثریت کی، رات میں 1 بجے سے پہلے، 2 بجے سے پہلے سونا ان کو نہیں ہوتا. اور جب فجر ہوتی ہے وہی بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. صبح میں اماں پکار لیتے، گھر میں سب بول لیتے، کوئی اثر نہیں ہوتا. اٹھتے کب؟ 9 بجے 10 بجے، یا ان کا اسکول اور کالج ہے تو اس سے 5-10 منٹ پہلے. زیادہ سونا. کئی لوگ تو ایسے جو کہ سونا ہی پسند کرتے، صرف کوئی کام نہیں رہنا، پورا کام کر کے ایک سائڈ رکھنا ہی، بس مجھے 2 دن سونا ہے سکون سے. نہیں، صحابہ جنگوں میں جا کر بھی آ کے آرام نہیں کرتے تھے. وہ لوگ اس طرح سے چست تھے، وہ چست تو سستی تو ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی. پھر زیادہ ابن قیم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، دیکھیے، بہت زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے، جسم کو بھاری کر دیتا ہے، اور وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے. 4 چیزیں بولے ہم. کیا کیا چیزیں بولے؟ بولو. زیادہ سونا جسم کو بھاری کر دیتا ہے، اور وقت کو ضائع کرتا ہے، بہت زیادہ غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے. اب آپ دیکھیے، زیادہ سونے سے 4 نقصان ہو رہے نا. ہاں، اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی، زیادہ سونے کے بعد بھی جب وہ اٹھتے ہیں تو پھر جمائی لیتے ہیں. جمائی تو کیا ہے؟ آپ کی تھکاوٹ کی، تھکان کی نشانی ہے نا. شیطان کی طرف سے جمائی. اتنا سونے کے بعد بھی جمائی کیوں آئی؟ کیونکہ آپ جب حد سے زیادہ جب سوتے ہیں نا، آپ کو جتنا سونا چاہیے اس سے جب زیادہ سوتے ہیں نا، تب ہوتا کیا ہے؟ وہ آپ کو صحت ملنے والی تھی کم از کم 5 گھنٹے سونے سے، لیکن آپ سوئے کتنے؟
10 घंटे, तो उससे होगा क्या, उल्टा असर होगा। एक्शन का रिएक्शन बोलते ना, उस तरीके से होगा। जितना हमारे जिस्म को जरूरत है ना, आखिरी लास्ट साइंटिफिकली कितना प्रूफ है, 8 घंटे। कम से कम कितना भी सो सकते हैं हम, याद रखना। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जिसकी जिंदगी में मकासद जो बुलंद होते हैं ना, वो लोग 3-3 घंटे भी सोते सिर्फ। डॉक्टर जाकिर नाइक को जानते हैं आप लोग? वो अपनी पूरी जिंदगी में 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते, 3 घंटे से ज्यादा नहीं। हमारे सहाबा को देख लो, इशा के बाद अपने तमाम के तमाम कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके वो सो जाते और कोशिश ये करते कि क़ियामुल लैल के लिए वो लोग उठ जाए, और रातों में कुरान पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हमारे पास तो दिन में कुरान पढ़ना नहीं होता। हमारे सहाबा का ईमान ऐसा कैसा मजबूत था, अल्लाहु अकबर, कि वो रातों में कुरान को लेकर बैठ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो निशानियां हैं उस पर गौर फिक्र करते, अल्लाह को याद करते, अपने खुद की मग़फ़िरत की दुआएं करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कायनात पूरी बनाई है उसको समझने की कोशिश करते। लेकिन आज हमारा मामला क्या हो गया? आज हमारी नौजवान उम्मत मुस्लिमा तबाह और बर्बाद हो रही है, सबसे ज्यादा ये सोने की वजह से। हमको ज्यादा नहीं सोना है, सोना है आप अगर जितना आपके जिस्म को जरूरत है, 5 घंटे 6 घंटे जब आप सोएंगे ना, चुस्ती के साथ उठेंगे आप। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा उठा करते थे मालूम है आपको? फजर की जब अजान का वक्त होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को झाड़ कर उठ जाते, बैठ के सुकून से नहीं उठते थे। अल्लाह के नबी अपने जिस्म को झाड़ कर एकदम उठकर खड़े हो जाते थे, ताकि उनके पास सुस्ती तारी ना हो सके, आ नहीं सके वो। हमारे पास क्या मामला है? आंखों को मलना, जरा इधर देखना, जरा उधर देखना, टाइम को देखना, है ना। उसके बाद अगर दिल बोला तो बिस्तर छोड़ना, नहीं तो वही बिस्तर ओढ़ लेकर और सो जाना। नहीं, अल्लाह के नबी रात का कुछ हिस्सा सोया करते थे, और फिर जोहर के बाद थोड़ा सा हिस्सा, और कभी कभार फजर के बाद, कभी कभार फजर के बाद सिर्फ ऐसा लेटते और उठ जाते। लेटना एक अलग चीज है, बेहोशी की नींद सो जाना एक अलग चीज है। और हमारे पास हाल ही होता, लेटते लेटते उन्हें कब बेहोशी की नींद में चले जाते मालूम नहीं होता। हालांकि जिंदगी का कोई बड़े बड़े मकासद तक काम करके थकावट भी नहीं होती उनको। चलो ऐसा है कि बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, थक गए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सुस्ती है ना, ये शैतान का एक जबरदस्त हथकंडा है, याद रखना, जिसके जरिए वो हमको आसानी से हरा सकता है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम क्या करना, ये चीज़ों को हमारे करीब भी नहीं आने देना। फिर उसी तरह इसकी वजह क्या है सुस्ती आने की, कि सुस्त मजलिस में बैठना, सुस्त लोगों के बीच में रहना। जैसे लोगों में आप रहेंगे वही माहौल आपसे नजर आएगा। निकम्मे दोस्तों के साथ रहेंगे तो हम निकम्मे ही बनते, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे ही बनते। जाहिर और बातिन दोनों पे असर करता, माहौल दोनों पे असर करता, ठीक है। सुस्त लोगों में के दरमियान रहने की वजह से भी ये सुस्ती आती है, और उसकी वजह कल पर काम डालने वाले लोग, है ना, आज नहीं आज नहीं, कल कर लेंगे, नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और कल कभी आता ही नहीं। कल पे डालने वाले लोग, कल पे हर चीज को डिले करते हैं ना, हाँ, उसकी भी डिले नहीं करना, जो काम करना है बस उस करके निकल जाना। उसी तरह लंबी लंबी उम्मीदें लगाना, खलाई पुलाव पूरे पकाते रहना, हाँ ऐसा हो गया तो अच्छा था, वैसा हो गया तो अच्छा था, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन करना कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सुस्त लोगों की वजूहात है। और नवाफिल को तर्क करना, ये बड़ी खतरनाक चीज है, नवाफिल को तर्क करना। फर्ज ही में वो लोग सुस्ती करते हैं, तो नवाफिल का क्या मामला है बोलो? फर्ज नमाजें, फर्ज रकातें ही पढ़ने पर हमको सुस्ती आती है, तो नवाफिल, जो लोग अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को आसान कर दे, उनके तमाम मामलात को हल कर दे, और उनके तमाम मामलात को एक जगह कर दे, तो उनको अपनी ज़िंदगी में नवाफिल को पकड़ लेना चाहिए। नवाफिल को तर्क करने की वजह से हम बहुत सारे खैर की चीज़ों से महरूम हो जाते हैं।
اور یہ اسلاف کا ایک معمول تھا کہ جب بھی ان کو وقت ملتا نا یا تو قرآن پڑھتے یا تو نوافل کے لیے نمازوں میں ٹھہر جاتے. یہی ان کا معاملہ, دوسرا کوئی اور کام نہیں کرتے جب بھی وہ فارغ ہوتے. پھر اسی طرح دین علم کو حاصل کرنے میں بیزارگی, یہ تو ٹاپ نمبر پہ ہے آج ہمارے پاس, ہے نا. دین علم نہیں ہونا بھائی, دنیا کا اگر کچھ تو بھی ہے چسکا لگانے والی اگر کوئی چیزیں ہیں تو بولیے, ورنہ جانا, قرآن کا علم حاصل کرنا, حدیث کا علم حاصل کرنا, واللہ قرآن اور حدیث کا جو علم ہے نا یہ سمندر سے بھی زیادہ گہرا علم ہے, سمندر سے بھی زیادہ گہرا. آپ جتنا اس کے اندر جاتے جائیں گے نا اتنا ڈوبتے جائیں گے, ڈوبتے جائیں گے, ڈوبتے جائیں گے, ڈوبتے چلے جائیں گے. قرآن اس کی تو گہرائی آپ بولیے ہی مت. احادیث ہم لوگ مشکات المصابیح کی ہے نا, احادیث کا پورا ہم لوگ کو سیٹ پڑھایا جاتا ہے, مشکات المصابیح کی احادیث پڑھائی جاتی ہے ہم لوگوں کو. اس کے اندر جب احادیث پڑھتے ہیں نا تو اتنے مسائل کا حل, تو سوچئے آپ پورے سیاہ ستہ کی جو احادیثوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر کتنا علم ہوگا. لیکن ہم بیزارگی حاصل نہیں کرنا چاہتے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سستی آنے کی وجہ, خطرناک وجہ. ہم دین علم کو کبھی اپنے قریب آنے نہیں دیتے. جو لوگ اپنے آپ کو دین علم سے جوڑے رکھتے نا, کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے, لکھتے رہتے, کوئی نہ کوئی. آج تو ہمارے لیے علم کو حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا, آن لائن آف لائن. آن لائن ایک بہت بڑی نعمت ہے, معلوم آپ کو, بہت بڑی نعمت ہے. گھر بیٹھے نہ آپ کو سفر کرنا ہے, نہ آپ کو سفر کا کوئی مشکلات اٹھانی ہے, رہنے کی وہاں جا کے پڑھنے کی کوئی مشکلات اٹھانی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا آسان کر دیا. آن لائن ہزاروں ڈپلوماس چل رہے. دین کے علم سے جب جڑنے کا آپ پختہ ارادہ کر دے نا, صرف اللہ سے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو, اور ایک مرتبہ بولو اللہ میں تیرے دین کا علم حاصل کرنا چاہ رہی ہوں, میرے لیے راستہ بنا دے. میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں, اللہ رب العالمین آپ کو ضرور راستہ دے گا, مگر دل سے دعا کرنی چاہیے. دل سے اللہ کو پکارو, اللہ مجھے حاصل کرنا ہے تیرے دین کا علم. راستہ نہیں, راستے دے گا اللہ رب العالمین آپ کو, سے کھلے ہوں گے آپ کے لیے. لیکن اگر ہم بیزارگی اختیار کریں گے, چلو جی چلتا, کیا کرنا ہے ہم آپ کو دین کا علم حاصل کر کے. واللہ جس کی زندگیوں میں دین کا علم نہیں ہوتا نا, ان کی زندگیاں کب برباد ہو جائے ان کو پتہ نہیں چلتا, معلوم نہیں ہوتا. صحیح اور غلط کی پہچان نہیں ہوتی, حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی, حقوق اللہ حقوق العباد ان کو معلوم نہیں ہوتے. ہر مسلمان پہ فرض ہے نا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر ایک کے لیے فرض ہے. جیسا ہم دنیاوی علم کو 10th کرنا ہمارے لیے کمپلسری ہو گیا نا, کمپلسری ہے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو 10th کا تو کم از کم سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو ایز اے مسلم ہونے کے ناطے کم از کم قرآن اور احادیث کا تو علم ہونا چاہیے. فقہ کا علم دیکھ لیجیے اب کتنا گہرا علم ہے, اللہ اکبر. عقیدۃ التوحید, جس کے بعد توحید کا علم نہیں ہے نا, بیکار ان کی زندگی دنیا میں گزر جائے گی. جانور کی بھی زندگی گزر جا رہی ہے, ہماری بھی زندگی گزر جائے گی, لیکن آخرت کی جو زندگی ہے نا بغیر توحید کے علم کی آپ کی نہیں گزرنے والی. جس کے پاس توحید نہیں ہے نا اس کے پاس اللہ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. اور جس کے پاس توحید کا علم ہے اسی کے پاس اللہ ہے, کیونکہ وہی جانتا ہے نا. توحید پرست جو ہوتے ہیں نا انہی کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ہے کون, اس کی صفات کیا ہے, وہ کرتا کیا ہے, اسے مانگنا کیسے, اس کو پکارنا کیسے, ہماری جو ضرورتیں ہیں نا وہ ضرورتیں پوری کرانا کیسے, وہی جانتا ہے. دین علم سے دوری. جب کبھی آپ کے دل اور دماغ میں کسی دین علم, کسی حلقات یا کسی مجلس, دینی مجلس سے جب ذرا سے بھی اگر آپ دور ہو گئے نا, تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر شیطان بہت زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے. شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ ہم دین علم سے جڑے ہوئے رہیں, کیونکہ یہ علم ہم کو اس کی خود کی پہچان کراتا ہے نا شیطان کی, وہ ہے کون. جب اس کی اصلیت ہم کو معلوم ہو جائے گی تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا نا اس سے بچنا. تو وہ چاہتا یہی ہے کہ ہم اللہ کے دین سے پہلے دور ہو جائے, اس کے بعد دنیا کے تمام خیر کے کاموں سے محروم ہو جائے, اور اس کے ساتھ جہنم میں ہم رہے. یہی تو چاہتا ہے, یہی تو اس کی خواہش ہے. اگر یہاں پر اجتماع کی بجائے اگر کوئی اور سینٹر ہوتا تو مجھے بتائیے, ہر روز لوگ آتے, ہر روز, یا تو صرف سنڈے ٹو سنڈے,
دنیاوی اگر کوئی چیز کا اگر کام ہوتا نا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی ضرور ہر دن یہ آفس فل ہوتا، لیکن ہمارا مقصد اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرنا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے نا اسی کو دین کی سمجھ عطا بھی کرتا ہے اور اس کو ہی اس راستے کی طرف آگے بڑھاتا ہے۔ جس کے حق میں دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی لکھ دی گئی وہی اس راستے پر آتا ہے۔ یاد رکھنا، ہر کسی کو اللہ رب العالمین اس میدان میں نہیں بھیجتے، یاد رکھنا۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، وجہ تو ہم کو معلوم ہو گئی، ٹھیک ہے، اب ہم کو آنا ہے اس کے علاج کی طرف۔ وجوہات تو یقیناً کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں کچھ نہ کچھ وجہ تو باقی ہے سستی کی، اور ہم کو اس کو دور کرنا ہے۔ سب میں الگ الگ ہو سکتی ہے لیکن ہے ہمارے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پہلا علاج کیا کرنا ہے، ہم کو اللہ سے دعائیں کرنی ہے، خالص نیت سے اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ مجھے اس سے نکلنا ہے، یہ سستی سے بس تو مجھے نکال دے۔ خالص دل سے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور دعائیں بہت زیادہ اثر کرتی ہے، یاد رکھنا۔ دعائیں ہم کو پتہ ہے نا 3 طریقے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے، کون کون سے طریقے سے بولیے؟ جو مانگے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، ہاں، اور اس کے بدلے نعم البدل ہم کو دے دیا جاتا ہے، یعنی کوئی کسی مصیبت کو دور کر کے، یا کوئی بیماری کو دور کرتے، یا کوئی کسی بھی چیز کو آخرت میں۔ اور بندہ جب آخرت میں دیکھے گا اس کی کچھ دعائیں اٹھا کر رکھ دی گئی تو اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ کاش کہ اللہ رب العالمین میری کوئی دنیا میں دعا قبول نہ کرتا اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دیتا۔ اسی لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ ہم یہ بہترین زبردست ہتھیار ہے میرے اور آپ کے پاس اللہ رب العالمین سے تمام خیر کی چیزیں لینے کا۔ دعا معمولی نہیں سمجھنا اس کو، آپ جہاں جیسے دعا کر سکتی ہے کرتے رہنا، کبھی ہم فارغ نہ رہنا دعا سے، اور کبھی تھکنا نہیں دعا کرتے ہوئے۔ مانگو اللہ سے، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو اللہ سے، دینے والا تو وہ ہے نا، ہر چیز اس کے پاس۔ کوئی کمی ہے؟ کوئی ایسی چیز جو ہم مانگ رہے وہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ ہر چیز ہے، ہر چیز جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمیں چاہیے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دعائیں کریں، اور اللہ رب العالمین سے خاص طور پہ اس سستی کو جانے کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے اس سے نکلنا ہے، یہ تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور تو بچانے والا ہے، تیری مدد کے بغیر میں نہیں کر سکتی کچھ بھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، مگر تیری توفیق سے۔ تیری توفیق چاہیے، تو مجھے توفیق دے دے، پہلا علاج۔ دوسری چیز، دن کی شروعات فجر سے پہلے ہونا، یہ زبردست ٹاسک ہے۔ کب ہونا بولو؟ بچیاں بول رہا ہوں مجھے، ہاں، دن کی شروعات کب ہونا؟ ہونے والی ہے انشاءاللہ۔ جب آپ کی فجر سے پہلے آپ کی دن کی شروعات ہوں گی نا تو آپ شیطان کی جو نجاست ہے نا اس سے، سستی سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرہ باندھتا ہے نا، جیسے ہی وہ نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے اپنے بستر کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گرہ وضو کرتا ہے، گرہ نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہے، گویا وہ پوری طرح شیطان کا جو جال ہے نا اس سے آزاد ہو کر اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ جب ہماری صبح ہی اگر 7 بجے ہوگی، 8 بجے ہوگی، 9 بجے ہوگی، 12 بجے ہوگی، تو پھر ہم یہ شیطان کے جھمیلے سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ ہماری دن کی شروعات فجر سے پہلے ہونا، تبھی ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں۔ اچھا، اور تیسرا علاج اس کا، اپنے آپ کو ہمیشہ سابقون الاولون میں رکھنا، ہر خیر اور بھلائی کے کام میں آگے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام میں آگے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے کام میں آگے۔ سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے کہا نا وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، ہے نا، پوری ایک آیت ہے۔ کبھی میں انشاءاللہ اس آیت کا پورا ترجمہ تفسیر بتاؤں گی، بڑی زبردست آیت ہے وہ، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ دوڑو، اللہ نے کہا کہ دوڑ لگاتے ہیں وہ لوگ اپنی جنت کے لیے، اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کروانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سابقون الاولون، ہمارے صحابہ ویسے ہی تھے نا، اپنے آپ کو ہمیشہ آگے رکھنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت میں، لوگوں کا فائدہ پہنچانے کے کاموں میں۔
ہمیشہ کس میں رہنا؟ سابقون الاولون. جو نیکی کے کام سے مجھے فائدہ ہے یعنی دنیا اور آخرت میں فائدہ ہے فوراً اس کو کر کے گزر جانا. کسی کا انتظار نہیں کرنا کوئی آئیں گے تو کروں گا یا کروں گی, نہیں, پہلے ہم آگے, اللہ نے ہم کو موقع دے دیا بس نکل جانا وہاں سے. ٹھیک ہے, سابقون الاولون ہمیشہ بننے کی کوشش کرنا. اسی طرح منافقت سے اپنے آپ کو بچا لینا اور اس سے بچنے کے لیے اپنے نمازوں کی اصلاح کر لینا. نمازیں درست ہو جانا ہماری, جس کی نمازیں 5 وقت درست ہو گئی نا, 5 وقت اس کو نمازیں اول وقت پہ وہ پڑھنے والا بن گیا نا, سمجھ جانا کہ اس کے اندر سستی چلی جائے گی. 5 وقت نمازیں وقت پر پڑھوں گی, اذان ہوتے ہی فوری پڑھنا ہے. اذان ہو گئی, زوال کا وقت قریب ہے, تب جا کے 4 ٹک 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 ٹھوک دیے, نکل گیا, نماز پڑھ لی ہم, نہیں سوری. وہ لوگ جو چست ہوتے ہیں نا اذان کا انتظار کرتے ہیں, انہوں کب اذان ہوگی اور کب وہ نماز پڑھیں گے. اور خاص طور پر فجر اور عشاء, کیونکہ فجر اور عشاء منافقوں پہ بڑی بھاری ہوتی. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, اگر اس کے خزانے اگر تم کو معلوم ہو جائے, فجر اور عشاء کے خزانے, تو منافقوں کو بھی اگر معلوم ہو جائے نا تو وہ اپنے ایڑیوں کے بل, گھٹنوں کے بل دوڑتے ہوئے مسجدوں کو آئیں گے, نمازیں ادا کریں گے, اگر اس کے فائدے اگر ان کو معلوم ہو گئے. یہ 2 نمازوں میں ہرگز سستی نہیں. یہ نمازیں تو پڑھنی ہے ہی 5 کے 5, لیکن جو چھوٹنے کے زیادہ چانسز ہے نا اس کو زیادہ فوکس میں رکھنا ہم, تاکہ ہماری وہ چھوٹے نہ ہرگز بھی. ٹھیک ہے, منافقت سے اپنے آپ کو بچانا. اسی طرح 5ویں چیز فوڈ, ایکسرسائز اور ہمارا سلیپنگ مینجمنٹ, تینوں بیلنس رہنا. کھانا بھی ہے, بغیر کھائے ہم نہیں رہ سکتے کیونکہ کمزور ہو جائیں گے. اگر کمزور ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور پھر جب اللہ کی عبادت بھی نہیں کر پائے تو خیر اور بھلائی کے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. کھانا بھی ہے اتنا ہی جتنا ہم کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا کھائے, اچھا کھائے. ایکسرسائز ہمیشہ کرتے رہے, اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں, اپنے جسم کو کام لگائیں. ایکسرسائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈمبل لے کے اٹھا کے ٹھہر جانا, ہاں نہیں, اپنے جسم کو کام لگانا, چلنا پھرنا ہے نا, پیدل چلنا. آج تو ہمارے پاس گاڑیاں آ گئی اور ہمارا پیدل چلنا ہی چھوٹ گیا نا, ورنہ پہلے کتنا لوگ فاسٹ چلا. اللہ کے نبی سے خود کی مثال لے لیجئے, صحابہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فاسٹ چلا کرتے تھے, سستی سے کام نہیں لیتے تھے. ہمارے پاس چلتے تو ڈانس کرتے ہوئے چل رہا ایسا دکھتا ہو, کبھی ہلو سے ادھر سے ڈالے ہاتھ پیر تو ادھر سے ڈالے, پہلے ادھر سے ڈالے تو ادھر سے ڈالے, نہیں, فاسٹ چلنا چاہیے. جب سامنے گول رہتا نا تو کیا کرتے, اسپیڈ جاتے, اور جب گول نہیں رہا تو ادھر بھی دیکھ لی ذرا, ادھر بھی دیکھ لی ذرا, ادھر آنکھ مار لیے, ادھر منہ مار لیے, کچھ تو بھی ایک چلتے رہتا پھر, ہے نا. ہمارے جتنے فتنے اور فساد ہوتے نا یہ بازاروں میں چلنے کی وجہ سے ہوتے, یاد رکھنا. اب بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی میں کیا بولنا چاہ رہی ہوں یہاں پر. ہاں, تو 3 چیزیں کیا کیا بیلنس رہنا بولیے, بیلنسڈ میں رہنا, ایک دم متوازن رہنا, فوڈ, کھانا, ایکسرسائز اور سونا. ٹھیک ہے, تینوں چیزیں برابر ہونا چاہیے, نہ کچھ نہ کم ہونا چاہیے, کچھ نہ کم زیادہ ہونا چاہیے. تینوں چیزیں بھی بیلنس. اور ہیلدی جو باڈی ہے نا اس کی علامت یہی ہے کہ ان کی یہ تینوں چیزیں بیلنس ہوتی ہیں. آپ آج دیکھ لیجئے, آپ جا کے کسی کو بھی آپ پوچھ لیجئے, آپ جو لوگ ڈائٹ پلان دیتے ہیں نا ان لوگوں کے پاس یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کی سونا, ان کی ایکسرسائز اور ان کا فوڈ, یہ 3 چیزیں جب بیلنس ہوں گی نا تو وہ ہیلدی ہوں گے. جب 3 چیزیں میں سے اگر کوئی ایک بھی کمی ہو گئی نا تو ختم ہونا, انہیلدی کے ایگزامپل میں آ جاتے ہوں. ٹھیک ہے, ہاں. اسی طرح اور حلال فوڈ کھانا, حلال, حرام نہیں. کچھ بھی ہو جاؤ, ایک لقمہ کیا, ایک دانہ بھی ہم حرام کا ہمارے منہ میں نہیں لے سکتے, کیونکہ حرام کھانا, حرام کی چیزیں ہم کو کیا کرتی ہے, خیر اور بھلائی کی چیزوں سے روک دیتی ہے. اللہ رب العالمین ہرگز نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کو اللہ خیر اور بھلائی کے کام کا ذمہ دار بنائے جو حرام کھاتے ہیں. آج تو ہماری شادیاں دیکھ لیجئے, ہے نا, حرام کے پیسے لے کر, حرام کے پیسے دے کر, نہ جانے کیا کیا. اللہ اکبر, اللہ حفاظت کرے ان سب چیزوں سے ہماری. حرام سے اپنے آپ کو بچا لینا, حرام کا ایک دانہ بھی کھانا تو دور کی بات ہے, ٹچ بھی نہیں کرنا. حرام کمائی, ہم کو بھوکے رہنا ہم پسند کرتے ہیں لیکن حرام کے قریب ہم جانا بھی پسند نہیں کرتے. اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے یہ چیز. اسی طرح بلند ہمت والے لوگوں کے ساتھ رہنا,
جو بلند اور بالا ہمت والے ہوتے ہیں نا, جو بولتے ہیں تو واقعی کر کے گزرتے ہیں اس چیز کو, ہے نا, بے بس نہیں ہوتے, اپنے آپ کو بے بسی کے شکار میں نہیں ڈالتے. ہم کو جو دعا سکھائی گئی اس کے اندر وہی ہے نا, ہے نا, اللہ تو ہم کو عجز سے بچا دے, ہے نا, عاجز ہونے سے بچا دے. کیوں؟ کیونکہ بے بسی ایک خطرناک بیماری ہے. یہ جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مقام ہی نہیں ہوتا. تو بلند ہمت والے لوگوں کے ساتھ رہنا ہم ہمیشہ, ٹھیک ہے, جو ہم مایوس نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, بہت ساری تکلیفات ہونے کے باوجود بھی ان تکلیفوں کو شو نہیں کرتے. جو اگر آپ مایوس والے لوگوں کے ساتھ اگر رہیں گے نا, ہاؤ دردائیں چھے, بیماریاں چھے, پہلے سے چھے, اب سے نہیں بہت پہلے سے ہے, اس لیے اب کہاں ہوتا بیماری کا علاج اب نہیں ہوتا. جی سچ آپ کو میں بتاؤں, میری خود کی استادہ کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ان کے ہارٹ پرابلم, ان کی ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی, ہارٹ کی سرجری, اور ہارٹ پرابلمس ہمیشہ چلتے رہتے. 5 بچوں کی ماں ہے وہ ماشاءاللہ, اور دین کے کاموں میں ایک دم ایکٹیو. ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا, ہم کو کب پتا چلا جب وہ ایک مرتبہ نہیں آئے, وہ کلاس انہوں نے مطلب ان کی کلاس کو اٹینڈ نہیں کیا انہوں نے, تب پتا چلا کہ وہ ہاسپٹل گئے, اور کس وجہ سے گئے, ان کو کئی سالوں سے ہارٹ کا پرابلم ہے, اور ان کی بات سے, ان کے کاموں سے, کسی چیز سے ہم کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ بیمار ہے. ہارٹ پرابلم, اگر ہمارے پاس کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا نا, پکڑ لے کے بیٹھ جاتے, کیا حال تھا, دیکھو نا اب کیا یہاں کیا رہتا, ہارٹ اس کا پرابلم ہے نا, نعوذ باللہ. اتنا بھی درد ہوا نا ہمارے پاس تو اس کو شو کرنا ہم پسند کرتے, جبکہ ہمارے اسلاف اپنے درد کو چھپایا کرتے تھے. باہمت جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنی کمزوریاں ظاہر نہیں کرتے کبھی بھی. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بی پی ہے, تھائرائیڈ ہے, کئی بیماریاں ہیں, اس کے باوجود بھی دین کے میدان میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, خود پڑھ رہے ہیں, کوئی نہ کوئی اپنی دینی مصروفیت میں ضرور ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ ہم رہنا, باہمت لوگوں کے ساتھ ہم رہنا. اسی طرح لذت کی تلاش میں ہم کبھی بھی نہیں جانا. جو چیز ہم کو اچھی لگتی نا بس ہم وہی کریں گے, نہیں, ڈسپلین میں رہنا ہم ہمیشہ. اس کا علاج ہے یہ, آپ کو جو کوئی چیز اچھی لگے یا نہ لگے, اگر وہ صحیح ہے تو آپ کو کرنا ہے. لذت کی تلاش میں نہیں جانا, مجھے پسند ہے تو اس میں کرتی, نہ تو نہیں کرتی, نہیں, سوری, نہیں. ڈسپلین میں رہنا ہے آپ کو. آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر وہ چیز صحیح ہے تو کرنا ہی پڑے گا, ٹھیک ہے. یہ سستی کا علاج ہے. اسی طرح فارغ نہیں رہنا ہم کبھی بھی, خالی نہیں رہنا ہم کبھی بھی. اپنے آپ کو کسی نہ کسی کام میں ضرور لگا کے رکھنا, کوئی نہ کوئی کام, گھر کا کام ہے, خود کا کام ہے, لوگوں کا کام ہے, لیکن اس میں فارغ نہیں رہنا, خالی کبھی نہیں رہنا. مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا, یاد رکھنا. جب تک اپنے جنت کو وہ نہیں دیکھ لیتا اپنی آنکھوں سے, تب تک وہ کبھی فارغ نہیں رہتا, کبھی مطمئن نہیں رہتا دنیا کی چیزوں سے, ٹھیک ہے. اسی طرح ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سستی کو دور کرنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ آپ محنت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں. جو لوگ ہمیشہ محنت کرتے رہتے نا, کوئی نہ کوئی کام میں لگے ہوئے ہیں, بس محنت کرنا مطلب یہ نہیں ہے کہ مٹی اٹھانا, ٹوکرے اٹھانا, نہیں. محنت کرنے والے محنتی جو لوگ ہوتے ہیں نا, کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, یاد رکھنا. حلال کام کی اہمیت ہے ہمارے پاس, کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن محنت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہم کو رہنا ہے, تاکہ اگر ہم کبھی سست بھی ہو تو ہم کو شرم آتی ہے نا, اچھا نہیں لگتا نا کہ وہ محنت کرے اور ہم خالی بیٹھے ہوئے, اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے واقعی, آپ بھی محنتی بننا شروع ہو جاتے ہیں. محنت کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہنا. اسی طرح دینی علم سے جڑے رہنا. کچھ بھی ہو جاؤ بھائی, کم از کم جب ہم دینی علم سے جڑے ہوئے رہنا, مطلب ہے نا کوئی درس سے جڑے ہوئے رہنا, حلقات میں رہنا ہم, یا کم از کم اگر ہم نہیں نکل سکتے, اتنے ہی معذور ہے, تو کم از کم ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب تو رہنا, گھر میں خود کے پاس بیٹھ کے پڑھ سکنا. ہمارے پاس آج ٹائم ہے, آنے اور جانے کی استطاعت ہے, صحت ہے, وقت ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم دین سے دور ہے تو یاد رکھنا بہت زیادہ نقصان میں ہے, برباد ہے وہ لوگ, ان کی آخرت پوری برباد ہے. جن کے پاس سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ دین سے دور ہے, دین کے علم سے دور ہے. کم از کم ویکلی تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو بوسٹ کرتے رہیں. یہ سنڈے کو پروگرام کیوں رکھا گیا, مجھے بتائیے, اس کا مقصد کیا ہے؟ خالی ایسے ہی رکھ دیا گیا,
کہ آئیں گے ہم یہاں بیٹھیں گے بیان کریں گے آپ لوگ آئیں گے سنیں گے اور چلے جائیں گے. نہیں, یہ ایمان بوسٹنگ ایونٹ ہے ہمارا. یہ جو ویکلی ہمارے جو درس ہوتے ہیں نا, اس وجہ سے کہ آنے والے جو 8 دن ہے نا اس کے اندر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں, یاد رہے ہم کو کہ ہم نے پڑھا کیا تھا, ہم نے سیکھا کیا تھا, ہم کو کرنا کیا ہے, ایک موٹیویشن ملے. جمعہ کا خطبہ ہوتا کیوں ہے مجھے بتائیے؟ جمعہ کا خطبہ آپ کو آنے والے جمعہ تک یاد دلاتا ہے کہ اللہ ہے, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اپنے خطبات کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیوں آپ کو پکارا جاتا ہے؟ کیوں پورے لوگوں کو ایک جگہ گیدر کیا جاتا ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ آپ لوگوں کے اندر ایمان کی تازگی باقی رہے, کیونکہ ایمان کا جو معاملہ ہے نا وہ کبھی اوپر ہوتا ہے تو کبھی نیچے ہوتا ہے. تو کمزور ایمان کی حالت میں نہ رہے, کم از کم اپنے لیول کو بڑھاتے رہیں. اسی لیے یہ پروگرامز کیے جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنے آپ کو کس سے جوڑے رکھنا؟ دین کے علم سے جوڑے رکھنا. جب بھی فارغ ہے, آپ دیکھ لو آج ماشاءاللہ سے یوٹیوب پر کئی اسلامک ویڈیوز پڑے ہوئے علماء کرام کے, اس کو سنیے جس سے آپ کو فائدہ, موٹیویشن مل سکتی ہے آپ کو. نہیں, آپ کے پاس اگر وہ سہولت نہیں ہے تو آپ کوئی کتاب کو لے لیں, قرآن کو لے لیں, اس کا ترجمہ پڑھے, احادیث پڑھے, اس کا ترجمہ پڑھے, لیکن علم کو حاصل کریں. علم سے دور نہ رہنا, دین کے علم سے کبھی دور نہ رہنا. دنیا کے علم کی کوئی کتاب پڑھیں, اس سے اگر آپ کو فائدہ ہو سکتا تو وہ علم حاصل کریں, لیکن اپنے آپ کو ہمیشہ مصروف رکھنا. اور دین علم میں آنا تو کمپلسری ہے. دین علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر وقت بچ رہا تو دنیا کا علم حاصل کرو, ٹھیک ہے. ہاں, اسی طرح نوافل کو کثرت سے پڑھنا. فرض تو پڑھنا ہے, سنت کا تو فائدہ ہم سب کو معلوم ہے. کیا فائدہ ہے سنتوں کو پڑھنے پر؟ کیا ہے حدیث؟ وہ جو لوگ دن میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت میں گھر بنواتا ہے نا. 12 رکعت سنتیں کون سی ہیں؟ فجر کی 2, ظہر کی 6, مغرب کے 2 اور عشاء کی 12 رکعت سنت ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم کو نوافل بھی پڑھنا ہے, نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے. جب بھی آپ کو ایسا لگے نا آپ کے پاس کرنے والے 10 کام ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, یہ بھی کام نہیں ہو رہا, یہ بھی کام نہیں ہو رہا, یہ بھی کام نہیں ہو رہا, آپ اٹھو, فوری وضو کرو, نوافل ادا کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو. آپ دیکھو اللہ رب العالمین آپ کے کاموں کو کیسے سمیٹ دیتا ہے, آسان ہو جاتا کام کو کرنا. نوافل میں بھی خاص طور پر وہ نوافل جس کا تذکرہ کیا گیا, خاص طور پر ہم کو کہا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے یہ, حدیث کا مجھے یاد نہیں آ رہی کہ وہ حدیث کون سی ہے, بخاری مسلم کی ہے یا ابو داؤد کی ہے, ترمذی کی ہے, لیکن حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اشراق کے 4 رکعت نمازیں ادا کرتا ہے نا, اللہ رب العالمین اس دن کے تمام کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, تمام کاموں کو. اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ جب میں نے اس حدیث کو سنا نا, اس کے بعد کبھی میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن میں نے اشراق کو چھوڑا ہو. اور اس کا وقت کیا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد 10 منٹ کے کچھ بعد فوراً. ہم چاہتے ہیں نا ہمارے کاموں میں آسانی ہو جائے, ہمارے کام جلدی جلدی بن جائے, ہے نا, ہم کو مشکل نہ ہو, تمام کاموں کو اللہ رب العالمین سمیٹ دے, اس کے اندر ہمارے لیے کامیابی ہم کو مل جائے. نوافل, فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو. ایگزام ہمارے لیے آسان ہو جائے, چاہتے ہیں نا, اب ایگزامز کا موسم چل رہا ہے نا, پیپر ہمارے لیے ایزی ہو جائے, ہے نا, لالچ دے کے تو کم از کم کچھ کام تو کر لیں گے نا. تو اشراق کے جو 4 رکعت ہے نا, 2 کر کے جب ہم نفل پڑھیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس دن کے تمام کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا. جب اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے تو پھر وہ کام ہمارے لیے کبھی مشکل نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. نوافل کا خاص اہتمام کرنا, جب بھی وقت ملے کوئی بھی کام کرنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر اس کام کے لیے نکل جاؤ اللہ سے دعا کر کے. کیونکہ جب اگر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی تو اس کے اندر مشکل ہو سکتی ہے, اس میں نہیں ہو سکتی, ضرور آسانی. نہیں ہونے والا کام بھی آپ کا بن جائے گا. آپ کو امید اس بات پر نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر کوئی وجوہات نہیں ہے اس کو ممکن ہونے کے, لیکن آپ اگر اللہ کی مدد ساتھ میں لے کے کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ وہ وجہ بھی بنا دے گا اور آپ کا کام بھی بنا دے گا, ٹھیک ہے. نوافل کا خاص اہتمام کرنا. اسی طرح قیام اللیل کرنا, راتوں کو جاگنا. ایک شیخ سے پوچھا گیا کہ شیخ ہم کوشش کرتے ہیں کہ رات میں جاگیں, فجر سے پہلے اٹھے, لیکن اٹھ نہیں پاتے, الارم ہوتا ہے اس کو بند کر کے ہم سو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے, جس کے دن پاک ہوتے ہیں نا انہی کو
یہ ویک اپ کال، یہ انویٹیشن کال آتی ہے قیام اللیل کے لیے، ورنہ جن کے دن پاک نہیں ہوتے نا وہ لوگ کبھی قیام اللیل کے لیے نہیں اٹھ سکتے. دن میں اگر انہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا کوئی بھی اگر کام کیا ہو تو ان کو رات میں قیام اللیل کی توفیق نہیں ملتی. اور آپ دیکھ لیجئے جو دن میں گناہ اور معصیت کے کاموں میں رہتے ہیں نا وہ چاہ کے بھی نہیں اٹھ سکتے. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انویٹیشن ہے، بلایا جاتا ہے بندوں کو قیام اللیل کے لیے جن کے دن پاک ہوتے ہیں. اپنے دنوں کو پاک رکھو، یعنی اپنے صبح سے شام تک کا جو وقت ہے اس کو پاک رکھو تاکہ ہماری راتوں میں ہم اٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ سے اپنے تمام کی تمام چیزوں کو سنا کر ہمارے پرابلمز کو سالو کر سکیں. قیام اللیل، خاص طور پر قیام اللیل کی کوشش کرنا، فجر سے پہلے اٹھ جانا اور تہجد کو پڑھنا. قیام اللیل کیا ہے؟ تہجد ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنے پیٹ کو تھوڑا خالی رکھ کے سونا. پورا کھا کے نہیں جی ابھی ڈکار نہیں، تھوڑا ٹھہرو بازو نہیں، یہاں تک نہیں کھانا. ہمارا جو پیٹ ہے نا اس کے جو 4 حصے ہیں نا اس میں سے 3 حصے کھانا اور 1 حصے کو خالی رکھنا. ٹھیک ہے. یعنی 2 حصے کو کھانے سے بھرنا تو 1 حصے کو پانی سے. فل نہیں کھا لینا، نہیں دن تمام نہیں کھائے اس لیے فل دبا کے کھا لو نہیں. یاد رکھنا سستی آئے گی اگر آپ پیٹ بھر کے اگر کھا کے سوئیں گے. اور اس طرح کل کی فکر کرنا، مجھے کل کیا کرنا ہے. میں نے جو پہلی آیت پڑھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی آخرت کے لیے تم نے اپنا کیا توشہ تیار کیا. اگر آج میری موت آ گئی تو میرے لیے کیا ہے، کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو بول کر نہیں آتا نا. کل ہی ہم ایک ایسی میت میں گئے جہاں پر جوان لڑکی ہے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 1-2 سال کی لڑکی اور ایک 5 مہینے کا بچہ ہے اور اس کا انتقال ہو گیا. جوان 25-26 سال کی کچھ لڑکی ہے وہ. اندازہ کرو اگر ہمارا موت کا فرشتہ اگر آج ہی ہمارے پاس رات میں آ گئے، آ کے اگر ہم کو بولے کہ چلو اب ہم کو چلنا ہے، یہ دنیا چھوڑ دو، چلو نکلنا ہے اب ہم کو، تو ہے ہمارے پاس تو شاء اللہ ایسی تیاری ہم نے کر لی کہ ہم انتظار کریں ہمارے موت کے فرشتے کا. سوچو آپ. افسوس ہوتا ہے نا ہم کو جب جوانی میں موت کا بلاوا آ جائے، ہے نا، وقت ہی نہیں ملتا نا، اور ہمارا وقت کب تک ہے ہم کو بھی پتہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا، میری آخرت کے لیے میرے پاس کوئی توشہ ہے، کوئی ایسا سامان ہے جس سے میں اللہ کو بول سکتی ہوں کہ اللہ میں یہ کیا کرتی تھی، اس کے ذریعے تو مجھے جنت میں ڈال دے اور جہنم کی آگ سے مجھے بچا لے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک اچھی خاصی عمر کو جانے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہو، نہیں. اللہ رب العالمین یہ واقعات ہمارے درمیان اسی لیے کرتا تھا کہ ہم سدھر جائے. عبرت عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے اطراف ہونے والے حادثات سے علم حاصل کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے. سوچو آپ 1-2 دن پہلے وہ دنیا میں چلتی پھرتی جیتی جاگتی اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتی اپنے گھروں کو کام کرتی ہوئی ہماری طرح تھی نا، اور آج وہ خبر میں دفن ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، سست. مردے کی نشانی ہے سست رہنا، زندہ لوگوں کی مثال نہیں ہے. ہمارا جو دل ہے نا، یاد رکھنا اللہ رب العالمین کو یہ بیمار دل، یہ مردہ دل پسند نہیں ہے، اللہ کو قلب سلیم پسند ہے، پاک صاف، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگا ہوا رہنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اگر بولا جائے عبادت کرو تو آپ بس قرآن لے کے بیٹھ گئے، حدیث لے کے بیٹھ گئے، اب دنیا کا کوئی کام نہیں. نہیں نہیں نہیں، دین اور دنیا ساتھ میں لے کے چلنا ہے آپ کو، کہ نہ کسی کو پیچھے چھوڑنا ہے کسی کو آگے کرنا ہے، ساتھ میں لینا ہے آپ کو. کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہوگی نا، ایک خالی چھوٹی سی ہلکی ہچکی آئی، موت کا بلاوا آیا، نکل گئے. ایک ہچکی بہانہ بن سکتی ہے، بہانے کے لیے کچھ بھی چاہیے، اب کوئی بھی چیز بن سکتی ہے بہانہ.
میرا اور آپ کا فرشتہ آج آ جائے، کل آ جائے یا 2 دن کے بعد آ جائے، ہم کو معلوم ہو جائے تو کیا ہم ایسے ہی رہیں گے جیسے آج رہے؟ ایسی غفلت میں ہم ہو سکتے ہیں نہیں. اگر ڈاکٹر بول دے نا آپ کے پاس صرف 1 ہفتے کا وقت ہے تو کیا ہم ویسے ہی رہتے ہیں؟ نہیں نا. کیا تو ہمارے پاس 1 دن کا بھی ٹائم ہم کو معلوم نہیں ہے، ہفتہ تو چھوڑ دیجئے. جو چست ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا وقت کب ختم ہوگا مجھے نہیں معلوم، لہٰذا مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ مجھے کر کے گزر جانا ہے. جب بندے کو معلوم رہتا نا کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے تو جتنا وقت ہے اسی کو وہ غنیمت سمجھتا ہے اور پھر کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا. بیکار کی ملاقاتوں میں آج ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا، بیکار کوئی مقصد نہیں ہوتا ان ملاقاتوں کا. جوکس میں، پرینکس میں، آن لائن شاپنگ میں آج ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا. کوئی فائدے کی چیز ہے ایک الگ بات ہے، لیکن بس یوں ہی نہیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہمیشہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے کل کے لیے کیا تیار کیا، میرے پاس میرے آخرت کے لیے کیا توشہ ہے. کیونکہ میری نہ ماں آئے گی ساتھ میں، نہ میرا باپ، نہ میری اولاد، نہ میرا شوہر، نہ میرے گھر کے کوئی لوگ، نہ میرے بہن، میرے بھائی، کوئی میرے ساتھ نہیں ہوں گے. میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. تو میں نے کیا کیا اپنے آخرت کے لیے. جب بندے کی یہ فکر ہوتی ہے نا وہ کبھی سستی کی طرف نہیں جاتا، اور اس کا یہ بہترین علاج ہے. اور یاد رکھنا یہ 3 چیزوں میں کبھی سستی اختیار نہیں کرنا. 3 چیزیں جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں، 3 چیزیں. پہلی چیز، فرائض میں کبھی سستی سے کام نہیں لینا. جو فرض جسے اللہ نے ہم پر کیے نا اس کا سوال ہونے والا ہے ہم سے، اس کی پوچھ ہونے والی ہے. کوشچن وہاں پر آئے گا اگر آپ فرض کو چھوڑیں گے. آپ کا گریبان پکڑا جائے گا اگر آپ دنیا میں فرض کو ڈیلے کریں گے. ہرگز فرض کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ نے کہا بس کرنا ہے تو کرنا ہے. جو چیز اللہ نے فرض کر دی وہ تو کرنا ہی ہے. ہمن کو سنت نفل یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن فرض کے معاملے میں کوئی سستی نہیں. دوسری چیز، ذمہ داریوں میں کوئی سستی نہیں. جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی آپ کو وہ نبھانا ہے. ماں کی ذمہ داری دی، نبھانا ہے. بیٹی کی ذمہ داری نبھانا ہے. بیوی کی ذمہ داری نبھانا ہے. آپ طالب علم ہیں، آپ کے اوپر کچھ ذمہ داری ہے، آپ کو نبھانا. آپ جن ذمہ داریوں میں آپ ہیں ان ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. آپ بھاگ نہیں سکتے. آپ اس میں کبھی سستی سے کام نہیں لینا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر معاش کو کمانے میں، پیسے کو کمانے میں کبھی بھی ہم سستی سے کام نہیں لینا، حلال کمائی کے لیے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کفر اور فخر دونوں کو ملا کر اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی نا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفخر. جب اللہ کے نبی یہ دعا سکھائی نا صحابہ کوشش کرتے اللہ کے نبی آپ نے کفر کے ساتھ فخر کو جوڑ دیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے پاس فخر آتا ہے نا اس کے پاس کفر آنا ہی آنا ہے. جب غریبی آتی ہے نا تو انسان کیا کرتا ہے؟ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو اللہ سے پناہ مانگ رہا ہے ہم کو فخر سے. اور ہم کو جب اللہ حلال کوئی راستہ دے دے تو اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اس کے اندر سستی سے کام نہیں لینا. حلال راستہ جس سے آپ اگر کچھ کما سکتے ہیں، خود کے لیے بوجھ نہیں بننا کبھی بھی، ٹھیک ہے. ہم اللہ نے اگر ہم کو صلاحیتیں دی ہے تو ہم اپنے کام، اپنی ضرورتیں خود پوری کرنا. بات آئی سمجھ میں؟ یہ 3 چیزوں میں کبھی بھی کیا سستی سے کام نہیں لینا، چاہے کچھ بھی ہو جاؤ. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفخر. جب ہمارے پاس مال اور دولت ہوگا تو ہم خیر اور بھلائی کے کتنے کام کر سکتے ہیں؟ بہت سارے نا، ہزاروں کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا تو کرنی ہے ہم کو. اللہ تو ہم کو ایسا مال دے جس سے کہ ہماری دین اور دنیا دونوں سنور جائے. مانگنا ہے اللہ رب العالمین سے، فقیر نہیں بننا ہے ہم کو، ٹھیک ہے. فقیری کی زندگی گزارنے سے ہم کو پرہیز کرنا، رکنا ہے، پناہ مانگنا ہے. اللہ رب العالمین کو مانگنے والا فقیر پسند نہیں ہے، محنت کرنے والے ہاتھ پسند ہے. محنت کرنے والے ہاتھ. اور محنت کچھ بھی ہو سکتی ہے، کام چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے، لیکن حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں، ٹھیک ہے. یہ 3 چیزوں میں خاص طور پر ہم کو خیال رکھنا ہے. اور ایک دعا، یہ دعا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے ایک بہترین، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی. اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو مجھے یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تبدیلیاں ضرور آئے گی. صحیح مسلم حدیث نمبر 2720 یعنی 2720 حدیث نمبر ہے. یہ دعا کیا ہے دیکھیے،
اللہم اصلح لی دین الذی ہوا عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے ہر کام کے سدھرنے کا ذریعہ اور ہر بہتر کام کی حفاظت کرنے والی چیز ہے. پہلی چیز، 4 چیزوں کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے اسی ایک دعا میں. دوسری چیز اس کے اندر اس دعا میں کیا شامل کی گئی؟ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میری روزی ہے، جس میں میری معاش ہے. کیونکہ جب انسان کے پاس معاش نہیں ہوتا، اس کی روزی نہیں ہوتی، تو اس کی دنیا کی اصلاح نہیں ہوتی. وہ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی گناہ، برائی، ایسی چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے جس سے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہو سکتا ہے. تو ہم کو اللہم اصلح لی دینی، اللہ میرے دین کی بھی اصلاح کر دے. پھر اللہم اصلح لی دنیایا، اور ہماری دنیا کی بھی اصلاح کر دے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کیا ہے؟ میری معاش ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِ الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کو ٹھیک کر دے جہاں میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے. پھر چوتھی چیز، 5 چیزیں ہیں سوری اس کے اندر، وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فی کل خیری، اور میری زندگی کے تمام کاموں کے نیکیوں میں اضافہ کر دے جو اس کا ذریعہ ہے. یعنی ہمارے تمام کے تمام وجعل لی، اور میری زندگی کے تمام نیکیوں کے جو کام ہیں اس کو کیا کر دے؟ اور زیادہ کر دے. وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میری موت کو ہر شر سے محفوظ ہو جانے کا ایک ذریعہ بنا دے. میری زندگی کو نیکیوں کا ذریعہ بنا دے اور میری موت کو ہر شر سے بچنے کا ذریعہ بنا دے. 5 چیزیں اس کے اندر. کیا کیا آئی بولو؟ دین میں جو تمام چیزوں کا محور ہے، پھر دنیا جو ایک معاش کا ذریعہ ہے ہمارا، پھر تیسری چیز آخرت جو ہمیشہ ٹھکانہ ہے، چوتھی چیز زندگی کو، میری زندگی کو بہتر کر دے کیونکہ یہ میرے نیکیوں میں اضافہ کرنے والی ہے، موت کو ہر شر سے بچا لے. بہت زبردست دعا ہے یہ. انشاءاللہ میں آج اس کو گروپ میں ڈالتی ہوں، آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے یا میں اپنے اسٹیٹس پہ رکھوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور حدیث نمبر کیا ہے یہ؟ 2720. یہ دعا کرتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور ہم کو بھی کرنا چاہیے. اتنی بہت ساری چیزیں میں نے آج آپ کے درمیان رکھی ہے. امید کرتی ہوں کہ ہم سب کی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر اصلاح ضرور ہوئی ہوگی، اور ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ یہ سستی جیسی بیماری سے ضرور بچا لیں گے انشاءاللہ. کسی اور کو تو دور کی بات ہے، پہلے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ. بچائیں گے نا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ ہماری موت تک چست رہنے والے بنا دے، پروڈکٹیو رہنے والے بنا دے. دنیا میں ہم کو خیر اور بھلائی کے تمام کاموں کو کر کے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانے والے بنا دے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.